اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. امید ہے خیریت سے ہوں گے. میں ہارورڈ سی ایس ایس آن لائن اکیڈمی کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آج کا ہمارا ٹاپک ہے وومن سوشل ریالٹی, سوشل کسٹم ٹریڈیشن آف پاکستان اینڈ دا رول یا ایڈجسٹمنٹ آف وومن. یہاں پہ ہم دو چیزوں کو آج ڈسکس کریں گے. فرسٹلی ہم ڈسکس کریں گے پاکستان کی جو سوشل کلچرل فارمیشن ہے, جو سوشل کلچر ٹریڈیشن ہے سوسائٹی. فرسٹ تو ہم ٹریڈیشن کے حوالے سے ٹریڈیشن پر ڈسکشن کریں گے, اور پھر ان ٹریڈیشن کے رزلٹ میں وومن پاکستانی جو عورتیں ہیں وہ کس طرح سے ان سے ایڈجسٹ کرتی ہے, وہ ان ویلیوز کی ہوتے ہوئے کس طرح اپنے آپ کو سروائیو کرتی ہے. تو اس حوالے سے آج کا ہمارا ٹاپک ہے سوشل کلچر فارمیشن کی. اگر ہم بات کرتے ہیں تو پاکستان کی سوسائٹی کے حوالے سے تو پاکستان کی سوسائٹی ملٹی کلچرل سوسائٹی ہے. بیسکلی سوسائٹی اینڈ کلچر آف پاکستان میں بہت ڈائیورس قسم کے کلچر ہے, مختلف ایتھنک گروپس ہیں. اگر ایک سائڈ پہ جاتے ہیں تو پنجابی ہے, کشمیری ہیں, سندھی ہیں, بلوچی ہیں, پشتون ہیں, سرائکی ہیں. پھر اس کے اندر اور مختلف قسم کی کمیونٹیز ہیں گلگت بلتستان میں. اس کے علاوہ اگر ہم جاتے ہیں کوہستان میں ڈائیورسڈ ہے. پھر اس کے بعد جاتے ہیں چترال میں ایک ڈائیورسڈ ہے. پھر اس کے بعد کلاش ہے, ایک ڈائیورسڈ کلچر ہے. اس کے بعد اگر ہم جاتے ہیں پنجاب میں تو یہاں پہ پٹھار کا علیحدہ ہے, سرائکی بیلٹ علیحدہ ہے, سنٹرل پنجاب علیحدہ ہے, رحیم ریحان بہاولپور اپنے کلچر ہے, ڈیرہ غازی خان ڈفرینٹ ہے. اور ہم اگر بلوچستان میں جاتے ہیں بڑے کوئی پشتون ہے, بلوچی ہیں, ان کا علیحدہ علیحدہ ہے. پھر اس کے بعد اگر ہم جاتے ہیں کراچی جاتے ہیں, سندھ کا علیحدہ ہے. پھر اس کے بعد اردو اسپیکر کمیونٹی ان کا علیحدہ ہے, کشمیریز ہے, مہاجر ہے, بلوچستان میں مکرانی ہیں, بلوچ ہے. تو یہ مختلف قسم کی کمیونٹیز ہے ہمارے ایسٹ, ویسٹ, نارتھ, ساؤتھ میں. یہ جو مختلف کمیونٹیز ہے یہ انہوں نے ان کی جو کلچر ہے یہ بیسکلی بہت زیادہ انفلوئنسڈ ہے بائی دا سراؤنڈنگ. ہماری سراؤنڈنگ میں جتنی بھی کنٹریز ہے ان تمام کلچر کی ایک آمیزش ان میں شامل ہے. جیسے پرشین ہے تو ان کی بھی ہے, پشتون ہے, افغان ہے, انڈین ہے, اور اس کے علاوہ جو ہے ترک ہے, مڈل ایسٹرن ہے, اور تاجک ہے, ازبک ہے. تو آل سوسائٹی کی جو کلچرل ہے وہ کسی لیول تک ہماری سوسائٹی میں ڈیفیوز ہو چکی ہے. یہ پرانے ٹائمز میں بھی اور ریسنٹ ٹائمز میں بھی, کیونکہ کلچر کی ایک ڈیفیوژن سی ہوتی ہے. اور پھر جب مختلف وقتوں میں یہ لوگ یہاں آتے تھے, جس طرح کہ جب اسلام آیا یہاں پہ سندھ میں, دیبل کراچی جو پرانا ہوتا, پھر وہاں سے آتی ہوئی وہ ملتان تک آئے. تو ان کا جو کلچر تھا عرب کلچر, ہمارے کلچر کے ساتھ ان کی کانٹیکٹ اسٹیبلش ہوئی. پھر انہوں نے محمد بن قاسم نے فار سم ٹائم یہاں اسٹے بھی کی, اور فرسٹ یہاں پہ انہوں نے اپنی اسٹیٹ بھی اسٹیبلش کی. تو لوگوں کے ساتھ ان کے انٹریکشن کے رزلٹ میں ان کی کلچر سے کچھ ڈیفیوژن ہو گئی. پھر اس کے بعد افغانستان کے ساتھ ہمارے کنٹیکٹ ہے سینچری سے. افغانستان جو ماڈرن افغانستان ہے یہ 1747 سے 1747 سے ہے احمد شاہ ابدالی. اور پھر احمد شاہ ابدالی نے تقریباً 17 دفعہ یہاں انڈیا پہ انہوں نے اٹیک کی. جب شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے اس کو خط لکھا, انوائٹ کیا, اس وقت جو سچویشن تھی جب مسلمان بہت زیادہ ڈپریس میں تھے, انڈر پریشر تھے, تو اس وقت یہ آیا اور مسلمانوں کی ریوائولزم کے لیے تو ان کے ساتھ ان کے قافلے آئے. پھر احمد شاہ ابدالی کے ساتھ جو لوگ آئے تھے وہ یہاں اسٹے کی, شیر شاہ سوری نے یہاں گورنمنٹ کی. اس کے علاوہ مغلیہ خاندان جو ہے بیسکلی یہ پرشیا سے تھے, اور اسی طریقے سے ان کے ساتھ وہ اپنی پرشین کلچر کو, زبان کو یہاں لے آئے. تو فار کافی لانگ ٹائم تک, جب 1857 تک, جب تک ہم انڈیا ایسٹ کمپنی کی آکوپیشن میں نہیں تھے, تو یہاں پہ لینگویج جو تھی وہ پرشین لینگویج تھی, جو افیشیل سورس آف لینگویج آف کمیونیکیشن تھی. آل دو یہاں کی زبان تو نہیں تھی لیکن وہ اپنے ساتھ لے کے آئے تھے. تو ان کی کلچرل امیزش بھی یہاں ہے. مختلف ساؤتھ ایشین, مختلف سنٹرل ایشین, مختلف مڈل ایسٹین, ان کے ساتھ ہمارا ایک کانٹیکٹ تھا, ایک کانٹیکٹ رہا بھی. سنٹرل ایشینس ٹائم ٹو ٹائم یہاں آتے تھے فار بزنس کے لیے بھی, اور خاص کر جو در ہائبر ہیں, ہائبر پاس ہیں, یہ ایک سورس ہے جس کی وجہ سے مختلف کلچر کے لوگ یہاں آتے تھے.
اور کیونکہ یہ جو سلک روڈ ہے خاص کر اسی کے ذریعے سے یہ لوگ چائنا جاتے تھے تو ایتوے پاکستان یہاں اسٹے کرتے تھے، لوکل کمیونٹی کے ساتھ ان کی انٹریکشن ڈیولپ ہو گئی. تو بیسکلی پاکستان ایک پاکستانی جو کلچر ہے، پاکستان جو ہے وہ ایک ہب، کلچرل ہب بن گیا. اس کلچر میں مختلف قسم کے کلچر کی امیزز شامل ہے اور اس کی وجہ سے لیکن یہ جو کلچر ہے بیسکلی پاکستانی یہ تمام ممالک سے یونیک بھی ہے. نہ تو یہ افغانی ہے نیچر میں، نہ ایرانی ہیں، نہ چائنیز ہے، نہ انڈینز ہیں، نہ ہندوز ہے، نہ مسلم ہے. یعنی ایک یونیک کلچر کی بن گئی تمام کی اس میں امیزز شامل ہے. انالیسز اگر ہم کر لیں تو مختلف ایتھنک گروپ جو ہے، مختلف قسم کی جو کمیونٹیز ہے، تو ان کے اگر فوڈ ہم دیکھ لیتے ہیں تو یونیکنیس ہے، کلچر دیکھ لیں تو یونیکنیس ہے، ٹریڈیشن دیکھ لیں تو یونیکنیس ہے، ان کی اگر ریلیجن ہے یونیکنیس ہے، ڈریس میں، فوڈ میں، ایوری تھنگس جو اس کمیونٹی یا اس علاقے میں ہے ٹوٹلی دوسرے کلچروں سے مختلف ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان جو ہے ان تمام کلچروں کا ایک ہب بن گیا. کیونکہ اصل میں جب ہم ایک کمیونیکیشن میں ہوتے کسی کے ساتھ ہم کالوز ان کانٹیکٹ آتے ہیں تو ہمیشہ ایک دوسرے کے اوپر ہم کچھ امپریشن چھوڑتے ہیں. تو پاکستانی کلچر پہ ان تمام ممالک کی امپریشن ہے. تو ہماری ٹریڈیشنز، کسٹمز، ویلیوز اور ہماری جو سوشو کلچرل ریالٹیز ہے، جو ہمارا بیہیویئر ہے، جو رسپانس ہے، بیسکلی یہ تمام کلچروں کے امیج سے ہیں. اور اس میں جو ہے مختلف اولڈ بھی ہے، نیو بھی ہے، انفلوئنس بھی ہے. اس میں مختلف علاقوں کے انفلوئنس جو ہے وہ شامل ہے. ایون سم جو ہے گریک سے بھی ہیں. اور خاص کر پشتونوں کے حوالے سے جو ریسرچ ابھی ریسنٹلی کنفرمڈ ہے کہ جیوس قبائل ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں سے امیزش بھی اس کلچر میں پارٹ ہے، یہاں کی بھی کچھ نہ کچھ یہاں شامل ہے. تو پاکستان فرسٹ ریجن آف ساؤتھ ایشین ہے جنہوں نے امپیکٹ آف اسلام کو قبول کیا اور ڈیولپ کیا ایک ان کی یونیک اسلامک آئیڈینٹی اور ہسٹوریکلی بالکل ڈفرینٹ دوسروں سے. پھر اس کے بعد ان کی اپنی ایک سوچ ڈیولپ ہو گئی، اپنی ایک آئیڈینٹی ڈیولپ ہو گئی. اب آتے ہیں کہ ان تمام ایک ٹریڈیشنل سوسائٹی ہوتی ہوئی جس میں پرانی بھی ہیں، جس میں اسلامک بھی ہیں، جس میں سنٹرل ایشین بھی ہے، ساؤتھ ایشینز بھی ہے، اسلامک بھی ہے. مختلف ٹریڈیشن اور کلچروں کی بیس پہ ہماری ویلیو، ٹریڈیشنز، کسٹم ڈیولپ ہوئی. تو ان کسٹم ٹریڈیشن میں ایک وومن کا کیا کردار ہے، وومن کے ساتھ کس طرح رول نبھایا جاتا ہے، کس طرح ان کے ساتھ ٹریٹمنٹ ہوتی ہے. تو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے مطابق وومن کو ایکویلٹی، رائٹ، فریڈم حاصل ہے. آرٹیکل 8 سے لے کے آرٹیکل 28 جو پاکستانی کانسٹیٹیوشن ہے 1973 کے مطابق فنڈامنٹل رائٹ اویلیبل ہے آل سٹیزنس کو، آل وومن کو، ود آؤٹ اینی ڈسکریمنیشن. تو یہ تمام وومن کو حاصل ہے، فریڈم ان کو گرانٹیڈ کیا گیا ہے اور اس کے بیس پہ گورنمنٹ نے اس کو پرووائڈ کی ہے آل دا فیسلٹیز. اور اس بیس پہ وومن کو ایک یونیک پوزیشن حاصل ہے کانسٹیٹیوشنلی. ان کے تمام رائٹس کو کانسٹیٹیوشنلی گرانٹ کیا گیا ہے، کانسٹیٹیوشنلی اس کو ایک گارنٹی حاصل ہے. اس کے علاوہ اگر ہم فنڈامنٹل رائٹ جو ہے، جو فریڈم ہے، جو آئیڈینٹی ہے، جو فریڈم آف پریس ہے، جو فریڈم آف انڈیپینڈنس ہے، فریڈم آف پارٹیسپیشن ہے، آل رائٹس وومن کے پاس ہے، وومن کو الاؤڈ ہے. پھر آرٹیکل 32 اور 34 کے مطابق جو کانسٹیٹیوشن آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہے اس کے مطابق، اور آرٹیکل 37 اور 38 وومن رائٹ کے حوالے سے ہی اسپیشل ریپریزنٹیشن کا حق دیا گیا وومن کو ان دا گورنمنٹ انسٹیٹیوشن میں، سینٹ میں، نیشنل اسمبلی میں، پروونشل اسمبلی میں، لوکل باڈیز میں. اور اسٹیپ لی گئی ہے اسپیشل گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے ٹو انشور دیئر پارٹیسپیشن ان دا ڈیسیشن میکنگ پروسیس. کیونکہ ڈیسیشن میکنگ پروسیس میں اگر یہ نہ ہوتی یا ان کو نکالا جائے تو پھر تو جو لیجسلیشن ہوگی ان کی وائس نہیں ہوگی. تو ہاؤ پرو وومن لیجسلیشن ہم کر سکتے ہیں اگر دے آر ناٹ پارٹ آف دیٹ. پھر اس کے بعد سرٹن اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ میرج کے انسٹیٹیوٹ کو پروٹیکشن پرووائڈ کرے، فیملی کو پروٹیکشن دے، مدر کو پروٹیکشن دے، چائلڈ کو پروٹیکشن دے، اینڈ میک شور دیٹ women rights are not violated
अगर वुमेन राइट वायलेट हो रही है किसी भी जगह पे, किसी भी स्टेप्स पे, तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उनको प्रोटेक्शन देगी। अगर वुमेन की किसी भी जगह अगर वुमेन को किसी भी जगह वायलेशन की गई तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट बनती है कि उसको प्रोवाइड करे, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे, उस सेफ्टी प्रोवाइड करे, चाहे वो सेफ्टी किसी भी वाइज हो। अगर वुमेन की किसी जगह उनके साथ वायलेशन होती है, उनकी रेप होती है, तो वन ऑफ द कंडीशन ऑफ द लॉ रिक्वायर्ड दैट वन मस्ट प्रोवाइड, और प्रोवाइड करे, एविडेंस प्रोवाइड करे। और अगर वो प्रोवाइड कर सकी तो उसके साथ एक उनको पेनल कोड के मुताबिक उनके साथ डील की जाती है। तो इट्स का मतलब ये होता है कि लॉ के हवाले से लीगली द वुमेन ऑफ पाकिस्तान के साथ मोर फंडामेंटल राइट है, उनकी एवरीवेयर प्रेजेंटेशंस है, एवरीवेयर पार्टिसिपेशन का रोल है। लेकिन ये तो लॉ हो, लीगली बाय legislations they have equal right and they have equal right of presentations भी decision making process में भी हैं। ऑलरेडी सेनेट ऑफ पाकिस्तान में भी इनकी रिप्रेजेंटेशन है, और कौमी असम्बली में भी है, लोकल बॉडीज़ में भी है, नेशनल असम्बली में भी है, और प्रोविंशियल असम्बली में है। ये तो एक है। इसके अलावा जॉब्स में इनको कोटा भी है ऑलरेडी, और दे पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं ऑलरेडी। जो है मेडिकल में, इंजीनियरिंग में, एवरीवेयर इनके पास कोटा है। आम सीट्स पे भी इनको कोटा मिल रहा है, एडमिशन मिल रही है इनको। तो एक तो वुमेन की पार्टिसिपेशन है भी, वुमेन है एक मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में भी है। इसके अलावा 1% वुमेन जो है वो असम्बली में आम मेल के साथ मुकाबला करके वो आती है असम्बलियों में, मिनिस्ट्रियों तक चली जाती, उनकी पार्टिसिपेशन है। लेकिन हम बात कर रहे हैं सोशल कस्टम ट्रेडिशन। सोशल कस्टम ट्रेडिशन वाइज वुमेन के साथ क्या किया जाता है? चूँकि जहाँ तक हमारी सोसाइटी में एक हम बेसिकली फंडामेंटल सोसाइटी में रहते हैं, यहाँ वुमेन के राइट्स को वायलेट भी की जाती है, यहाँ वुमेन को विक्टिमाइज भी किया जाता है, यहाँ वुमेन को फिजिकली पनिशमेंट भी दी जाती है, यहाँ वुमेन को राइट ऑफ प्रॉपर्टी भी नहीं दी जाती है। क्योंकि हमारी सोच है बेसिकली एक ट्रेडिशनल सोच है। हमारी जो सोच है ये बेसिकली एक हायरार्कियल सोच है। इस सोच के अंदर, इस सोच की जो कंपोजिशन है, इसकी जो बनावट है, ये जो सोच है, ये बेसिकली एक ट्रेडिशनल सोच है, एक कल्चरल लाइन पे है। तो पाकिस्तान में जो वुमेन स्टेटस है वो रिलीजियस वाइज डिफरेंस है, लेकिन हर क्लास में इनके साथ वायलेशन होती है, हर क्लास में इनका स्ट्रक्चर, इनकी जो राइट्स है वो डिफरेंट तरीके से उनको प्रेजेंट किया जाता है, या उसकी प्रेजेंटेशन है। मिसाल के तौर पर रूरल सोसाइटी में वुमेन के साथ डिफरेंट ट्रीटमेंट की जाती है, और अर्बन में उनके साथ डिफरेंट की जाती है। अब रूरल और अर्बन में जो डिफरेंस है ट्रीटमेंट बेस पे, जिस तरह वुमेन को हम ट्रीट करते हैं, तो ये बेसिकली एक रिप्रेजेंटेशन होती है, ये बेसिकली वो अक्कासी है जो हमारे रूरल कम्युनिटी में या अर्बन कम्युनिटी में एग्जिस्ट करती है। फिर इसके बाद एक सोसाइटी में वुमेन के साथ एक दूसरे में दूसरी होती है, सोसाइटी वाइज भी, रीजन वाइज भी, इवन सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी इनके साथ यही होता है। मिसाल के तौर पर अगर हम ट्रेडिशनल सोसाइटी में जाए, पश्तून बलोच सोसाइटी में, सिंध रूरल सोसाइटी में, पंजाब के रूरल एरियाज़ में, तो हमेशा वुमेन को राइट ऑफ एजुकेशन से उनको अवे किया जाता है। राइट ऑफ एजुकेशन उनको नहीं दी जाती है। जब वुमेन के पास एजुकेशन राइट्स ना हो तो वुमेन स्कूल नहीं जाएगी, कॉलेज नहीं जाएगी, यूनिवर्सिटी नहीं जाएगी, वो पढ़ेगी नहीं। जब वो नहीं पढ़ती तो सोशो इकोनॉमिकली उनकी डेवलपमेंट नहीं होती है। तो जब सोशो इकोनॉमिकली उनकी डेवलपमेंट नहीं होगी तो एक ट्रू एक रिप्रेजेंटेटिव जो इनका रोल होता है सोसाइटी में वो प्ले नहीं कर सकती है। जब रोल सोसाइटी में नहीं प्ले कर सकती तो इसका मतलब ये है कि वो एक मुफीद सिटीज़न नहीं बन सकती है। जब वो सिटीज़न नहीं बन सकती है तो इसका मतलब ये है कि वुमेन को हमने तो ज़ाया कर दिया। पाकिस्तानी वुमेन जो है वो बेटर स्टेटस कर रही है देन मोस्ट ऑफ द मुस्लिम कंट्री से, खासकर मिडल ईस्टर्न कंट्री से। क्योंकि अगर मिडल ईस्ट की हम बात करें वहाँ पे वुमेन को बहुत सारी फ्रीडम नहीं है, क्योंकि उनकी एक ट्रेडिशनल अरब या अरबिज़म सोच है। हालांकि इस्लाम में, क्योंकि ज़्यादातर हम इस्लाम की बात करते हैं, हमारी कंस्ट्रक्शन में मेजर रोल जो है वो इस्लाम का है। तो इस्लाम वाइज इस सच कोई इसी तरीके से रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इस्लाम वाइज इस तरीके से कोई पाबंदी वुमेन के ऊपर नहीं है। इस्लाम तो अलाउ कर रहा है इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ को, लेकिन जो ट्रेडिशंस है
اس کی وجہ سے بہت ساری جو ہے پرابلمس ہے وومن کے لیے، بہت زیادہ جو ہے یہاں پہ ایک بلاک ہے، ان کی ڈیولپمنٹ ترقی کو ٹریڈیشن نے، کسٹم نے بلاک کیا ہوا ہے۔ اب اس وجہ سے اگر ہم مڈل ایسٹرن کنٹری کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ ان کی جو ہے پاکستان میں بہت پارٹیسپیشن آف وومن ہے، سچویشن ایوریج سچویشن بہت زیادہ ہے، خاص کر جینڈر وائز اور وومن وائز ان کی پارٹیسپیشن ایجوکیشنل اور ان کی پروٹیکشن سیفٹی پاکستان میں بیٹر ہے باقی مسلم کنٹری کے مقابلے میں، اور گورنمنٹ کی ہمیشہ سے کوشش ہوتی ہے کہ وومن کے اسٹیٹس کو اور بھی امپروو کر لیں، اور اس وجہ سے حکومت کی ہمیشہ سے جینڈر امپاورمنٹ کے لیے کوشش ہے، اور میجورٹی جو وومنس ہیں پاکستان میں وہ ایکٹیو پارٹیسپیشن کر رہی ہے ان کی سوسائٹی میں۔ لیکن جو مین پرابلمس ہے جس کو ہم ہائی لائٹ کرتے ہیں آج کے ایشو میں، آج کے سیشن میں، وہ یہ ہے کہ وومن، اسلام وومن کا دشمن نہیں ہے، اسلام نے وومن رائٹس کو بلاک نہیں کیا ہے، ہماری جو کلچرل اور ہماری جو ٹریڈیشنز ہیں اس میں وومن کے لیے پلیس نہیں ہے۔ ایک ہماری جو ٹریڈیشنز ہیں، ہماری جو تمام رورل سوسائٹیز ہے، کمیونٹیز ہے، وہاں پہ جب گھر میں بیٹا پیدا ہوتا ہے تو خوشیاں منائی جاتی ہے، اور اس کو ایک سورس آف سکسیس یا سورس آف دا فیملی کنٹینیوٹی شمار کیا جاتا ہے۔ وہ لوگ بہت زیادہ اس چیز کو انجوائے کرتے ہیں، مٹھائیاں تقسیم کی جاتی ہے، لوگوں کو گفٹ دی جاتی ہے، اور مہینوں تک سیلیبریشن ہوتی ہے، ہر ہفتے ایک مہینے تک، اور مختلف سوسائٹیوں میں مختلف ہے، بعض میں ہر ہفتے جانور ذبح کرتے ہیں، لوگوں میں گوشت ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں، مٹھائیاں تقسیم ہوتی ہیں، لوگ آتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، میوزک ہوتی ہے، اور لوگ فائرنگ کرتے ہیں، اور بہت زیادہ سیلیبریشن ہوتی ہے۔ جبکہ اسی سوسائٹی میں اگر ایک لڑکی پیدا ہو جائے تو لڑکی کے پیدائش کو بطور سوگ مناتے ہیں، نو سیلیبریشن کی جاتی ہے، یوں اظہار کیا جاتا ہے کہ یہ تو ایک عذاب نازل ہو گیا، حالانکہ بیسیکلی ڈاٹا جو ہوتی دیٹس بلیسنگ آف گاڈ ہے، اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے، لیکن اب اٹ ڈیپینڈ آن آل ہماری جو سوشل کنسٹرکشن آف سوسائٹی، اور چونکہ ہم زیادہ تر پر مور انفلوئنسڈ ہے ٹریڈیشن نے ایز کمپیئر ٹو ریلیجن، ہم ریلیجن سے زیادہ ٹریڈیشن سے انفلوئنسڈ ہوتے ہیں، ہماری جو تھنکنگ لائن ہے اور زیادہ ہماری جو سورس آف انسپائریشن ہے وہ ٹریڈیشن سے ہے، کسٹم سے ہے، ہماری روایات سے ہے، اور ہمیشہ ہم اس چیز پہ پراؤڈ فیل کرتے ہیں کہ ہم ایک ٹریڈیشن سے ہے، ہماری ایک ہیرارکی ہے، ہماری کلچرل ہے، ہماری ویلیوز ہے، بجائے اس کے کہ ہم مذہب سے کر لیں۔ اگر مذہب سے کر لیں تو مذہب نے تو بہت زیادہ فریڈم دی ہے، مذہب نے تو ایکویلٹی کی ٹریٹمنٹ دی ہے، مذہب نے تو ان کو رائٹ دی ہے، مذہب نے تو ان کو ایکویلٹی دی ہے، لیکن دیٹس آور سوسائٹی، یہ ہماری سوسائٹی ہے جو ہم ان کو ان کی رائٹس نہیں دے رہے ہیں۔ اب جب ان کو رائٹس نہیں دیں گے تو وہ بیچاری کیا کریں گی؟ اور بیچاری ایکولی ان کی ٹریٹمنٹ نہیں ہوگی، ایکولی ان کی نرشمنٹ نہیں ہوگی، ایکول نرشمنٹ نہیں ہوگی تو فزیکلی سائیکولوجیکلی وہ ویک ہوگی۔ جب فزیکلی اور سائیکولوجیکلی ان کی ویکنیس ہوگی تو کمپیریٹیولی سیم ایج کا ان کا جو بھائی، کزن وغیرہ ہوگا اس کے مقابلے میں یہ کمزور ہوگی، یہ کمپیٹ نہیں کر پائے گی۔ کیونکہ ریزن کیا ہے؟ ریزن یہ ہے کیونکہ اس کو اس کی جو پوزیشن ہے، اس کی جو کیپیبلٹیز ہے وہ اسی طریقے سے ڈیولپ نہیں ہو رہی ہیں، کیونکہ وہ پراپرلی ان کی نیوٹریشن نہیں ملی، پراپرلی ان کی فوڈنگ نہیں ہے، پراپرلی ان کو ہم ایک ڈیولپ نہیں کر رہے، ان کی اسکولنگ نہیں ہو رہی ہیں۔ بہت ساری لڑکیاں اس طرح ہوتی ہیں جن بیچاری چاہتی ہیں کہ وہ اسکول جائے، لیکن کلچرلی اور سوشلی ٹریڈیشن وائز ان کو اجازت نہیں ہے، ان کو الاؤ نہیں ہے کہ گھر سے باہر نکلے۔ اگر سپوز گھر سے باہر نکلتے بھی ہیں اور نکلتی بھی ہیں تو چھوٹے بچوں کو ہم دیکھتے ہیں ان کو عجیب قسم کے ایک کپڑے میں، ایک چادر کے نام پہ ایک برقع پہنایا جاتا ہے، اور وہ بیچاری جو ہے سم ٹائم میں دیکھتا ہوں اتنی چھوٹی چھوٹی بچیاں ہوتی ہیں جو بمشکل 12 سال کی ہوتی ہے، ان کو جس طریقے سے اپنی باڈی کو ان کو کور کروا کے اور ان کو بیچاری کو باہر سوسائٹی میں بیچتی ہے، تو وہ تو اپنی جو لائف ہے، اپنی جوانی، اپنی سٹارٹ ہو انجوائے نہیں کر پاتی ہیں ڈیو ٹو دا سوشل کنڈیشن کی وجہ سے، ڈیو ٹو دا
کسٹم کی وجہ سے، ٹریڈیشن کی وجہ سے، سوسائٹی کی جو لیول ہے، جو ہماری ایک مینٹالٹی ہے کہ ہماری سوسائٹی میں ٹالرنس نہیں ہے، رسپیکٹ نہیں ہے، آنر نہیں ہے، ہم ان کو آنر نہیں دیتے ہیں. بیسیکلی ہم کس کو آنر دیتے ہیں؟ ہماری سوسائٹی کی جو میجر ایک ہے کہ ہم زیادہ تر رسپیکٹ ان کو دیتے ہیں جن سے ہماری توقعات ہو. ہم اپنی بہن، اپنی ماں، اپنی وائف کو تو دیتے ہیں، رسپیکٹ کرتے ہیں، اپنی بیٹی کی رسپیکٹ کرتے ہیں، لیکن کسی دوسرے کی بیٹی، کسی دوسرے کی وائف، کسی دوسرے کی جو ماں ہوتی ہے ان کو رسپیکٹ نہیں دیتے ہیں. دیٹس دا ریزن. اور یہ جو کنسیپٹ ہے یہ بیسیکلی ہماری جو روایات ہے، جو ٹریڈیشنس ہے، جو کسٹمس ہے، انہی سے ہیں. ہم ہندو کے ساتھ رہے، ہماری ان کے ساتھ کلوز کانٹیکٹ رہی، ان کی وجہ سے ہندو سے بہت ساری چیزیں ہم نے لی. اب انہی چیزوں کو دیکھ کے، انہی چیزوں کو لائٹ میں ہم اپنی بہت ساری چیزیں، بہت سارے کر رہے ہیں اور ان سے انفلوئنس لی ہیں، اور ان انفلوئنس کے رزلٹ میں ہم نے اپنی اسٹرکچر بنائی ہے. شادی کی بات کرتے ہیں تو یہ ایک نیگیٹو بات کی جاتی ہے، نیگیٹو فیلنگ ہوتی ہے کہ اگر لڑکا لڑکی کی ملاقات ہو جائے، اور اس کو ہم آنر کیلنگ کہتے ہیں، اور اس کے بیس پہ اس کو آنر سمجھتے ہیں، اس کے بعد آنر کیلنگ بھی ہوتی ہے کہ آپ کی ملاقات کیوں ہو گئی. اور ہماری جو کنسٹرکشن ہوتی ہے مائنڈ کے، اس میں یہ بات موجود ہے کہ اگر ایک لڑکا لڑکی ملتی ہے تو ہم اس میں ایک برائی ہمیں نظر آتی ہے. اب اس برائی کیوں نظر آتی ہے؟ برائی اس لیے نظر آتی ہے کیونکہ ہم نہیں چاہتے ہیں کہ ان کی ملاپ ہو جائے. ہم نہیں چاہتے ہیں کہ کوئی لڑکا اور لڑکی چوائس ہو، کیونکہ ہم اس کو اپنی عزت، اپنی اسٹیٹس، اپنی پوزیشن کے اگینسٹ سمجھتے ہیں. تو ہماری پاکستان جیسے ٹریڈیشنل سوسائٹی میں، جہاں پہ ہماری کلچر کے اندر جو ڈائیورسیفیکیشن ہے، جو مختلف کلچروں نے ہماری کلچر کے اوپر انفلوئنسڈ کی ہے، تو ہماری کلچر اسلام کے نام پہ اگر کوئی ہماری اوپر الزام لگاتا ہے، ہماری کوئی ایلیگیشن ہے، تو دیٹس ٹوٹلی رانگ کنسیپٹ ہے. کیونکہ اسلام از ناٹ رسپانسبل ہے. یہ اسلام نہیں، اٹس وی، یہ ہم ہے، یہ ہمارے کلچر ہے، یہ ہماری ویلیوز ہے، یہ ہماری ایک ٹریڈیشنل ایک ہیرارکی ہے کہ ہم کبھی بھی اس سوچ کو چینج نہیں کرتے. ہم کبھی اپنی بہنوں کو ہم رائٹ ان پراپرٹی نہیں دیتے، لیکن جب کسی شادی کرتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ رائٹ آف پراپرٹی وہ لے کے آئے، اور تو ہمیں پراپرٹی دے. ہم اس کو ڈیمانڈ بھی کرتے ہیں، عدالتوں تک بھی جاتے ہیں، اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اسے ہم لے کے آئے. تو یہ جو اپروچ ہے، یہ ایک ٹریڈیشنل قسم کی ایک ہماری ایک سائیکولوجیکل جو میک اپ ہے، جس لائن پہ ہم سوچتے ہیں، یہ مذہب نہیں، کسٹم، ٹریڈیشن، یہ مورل ویلیوز جو ہے، دیز آر ریسپانسبل. پھر اس کے بعد ایک عجیب دیہاتی علاقوں میں جو ایگریکلچر ہے، اس ورک فورس پہ تو 90% وومن ہیں. اس وقت عزت نہیں کا کنسیپٹ نہیں رہتا. اس وقت شرم، حیا، یہ چیزیں بھول جاتے ہیں. جب ہمیں ضرورت ہو ان کی تو ان کو ہم لے کے آتے ہیں، ان سے کام بھی کرواتے ہیں، ان سے روٹی کپڑے، بیچارے وہ بھی روٹی بھی لاتی ہے، پانی بھی لاتی ہے، اور بڑے بڑے گڑیا سڑوں پہ رکھ کے. اس وقت کیا ان کی باڈی ایکسپوز نہیں ہوتی ہے؟ کیا اس وقت اور لوگ ان کو نہیں دیکھ رہے ہیں؟ اس وقت کیا عزت اور یہ جو غیرت، کیا یہ چیز اس وقت نہیں ہوتی ہے؟ لیکن بیسک پرابلم، ایشو از دیر کہ یہ پرابلم جو ہے وہ اونرشپ کا ہے، کہ ہم تیار نہیں ہیں کہ اس کو اونرشپ دیں. ایون ان کو اپنی باڈی کے اوپر بھی ہم اونرشپ نہیں دیتے ہیں. دیٹ از دا ریزن ہے کہ سوسائٹی کے اندر ان کو کسی بھی لیول پہ رائٹ ان کے پاس نہیں ہے. اگر ان کے پاس رائٹ نہیں ہے تو وائلیشن کیا ہوگی؟ ایک کنفلکٹول سوسائٹی کے بیس پہ اگر کنفلکٹ سوشولوجیکل پرسپیکٹیو میں ہم دیکھیں تو ہمیشہ ایک کرائسس ہوگی، ہمیشہ ایک کنفلکٹ ہوگی، ہمیشہ ایک اسٹرگل ہوگی، ایک ریزسٹنس ہوگی. بیکاز کسی کے پاس میل جو ہے ڈومیننٹ ہے، اس کے پاس رائٹس ہے، اور فیمیل جو ہے وہ ان کے پاس رائٹس نہیں ہے. اب یہ رائٹس کرنے کے لیے میل کے ساتھ لڑیں گے. خاندانوں کے اندر ایک کنفلکٹ ہوگی، ایک اسٹرگل ہوگی، ایک واد ہوگی، ایک مخالفت ہوگی. تو یہ کنفلکٹ تھیوری، اگر کنفلکٹ تھیوری کے لائٹس میں ہم اس اسٹڈی کو دیکھتے ہیں تو اس وجہ سے وومن بیچاری کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں. دوسری فارم یہ ہے کہ وومن جو ہے سبارڈینیٹ کر دے، وومن جو ہے اور میل ڈومیننسی کو ایکسیپٹ کرے، اور میل ایکسیپٹ کر کے ڈومیننسی کو ایکسیپٹ کر کے ان کے انڈر لائف گزارے، اور اسی میں اس کو فلاح سمجھے اور اسی میں
बका समझे कि बस जी जो कुछ था किस्मत की तकदीर की लेख है, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, मैं मजबूर हूँ, बस इसके अलावा कोई हल नहीं है। बच्चे हैं, बच्चे कहाँ जाएंगे? मियाँ अगर खाना न दे मैं कहाँ जाऊँगी? भाई जो है वो नहीं रखवाले कर सकते और मुझे नहीं कर जाने और नहीं आने देंगे। अगर भाई नहीं रख सकते मैं कहाँ जाऊँगी, क्या करूँगी? इस वजह से सोसाइटी के अंदर वमेन की चूँकि सोशल वैल्यू के साथ एक एडजस्टमेंट नहीं हो पा रही है, तो पाकिस्तान जैसे सोसाइटी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, बहुत सारे इश्यूज है। और ये इशू जो मेन काज है वो राइट ऑफ ओनरशिप है। जब ओनरशिप का डिमांड करेगी, हम ओनरशिप नहीं देते, उनकी अपनी बॉडी पे उनको ओनरशिप नहीं देते, उनको राइट नहीं देते कि वो डिसाइड करें अबाउट देयर ओन फ्यूचर, अबाउट देयर ओन मैरिज, अबाउट देयर ओन चिल्ड्रन, अबाउट देयर ओन फ्यूचर। तो बाकी जो है राइट इन प्रॉपर्टी, राइट इन वेल्थ, राइट इन डिसीजन मेकिंग, दूर की बात है। इस वजह से और ये जो ट्रेडिशन है कि औरत को इन्फीरियर, ये इस्लामिक नहीं है, ये कल्चरली है। कल्चरली चूँकि स्टार्ट से जो मेल थे वो डोमिनेंट थे, वो फाइटर थे, वो फाइटिंग करते थे, वो मुकाबले करते थे, वो ताकतवर थे, वो शिकार खेलते थे, जानवर खेल के उनको लाते थे, घर वालों को खिलाते थे, लोग खुश होते थे और घर वाले की डोमिनेंसी उनको मिल गई, उनकी पोजीशन डोमिनेंट मिल गई। इस तरीके से वो एग्रीकल्चर करते, ज़राअत करते थे और मुख्तलिफ़ किस्म के फ्रूट वेजिटेबल उगाते थे। फिर वो फ्रूट वेजिटेबल्स जो है वो घर लाते थे और वो फ्रूट वेजिटेबल्स हम खाते थे, तो हम उनके मशकूर होते थे और उनकी डोमिनेंसी को हम एक्सेप्ट की, उसकी डोमिनेंसी को हमने एक्सेप्ट की। तो इस तरीके से इस एक चक्कर की वजह से मेल की डोमिनेंसी एस्टेब्लिश हो गई। ये सोशली है, ये ट्रेडिशन वाइज है, ये मेल की जो डोमिनेंसी है, ये सोसाइटी वाइज है, ये मेल की डोमिनेंसी जो है, जो इनकी जो पोजीशन है, इनकी जो स्टेटस है, ये सोसाइटी की वाइज है, ये सोशल है, ये रिलीजियस नहीं है। इसका रिलीजन का इससे कोई लेना देना नहीं, रिलीजियस का इससे कोई भी लेन देन नहीं है, क्योंकि इसको हमने सोसाइटी से, नाम से हमने हासिल की है। तो एक शॉर्ट अगर हम ये कहें कि ये जो हमारी एक सोच है, एक ट्रेडिशनल सोच है, एक ट्रेडिशनल किस्म की हमारी अप्रोच है, हर चीज़ को हम पे मजहब के खाते में डालते हैं या डालने की कोशिश की जाती है, तो ये कॉन्सेप्ट टोटली गलत है। हमारी तमाम नम्स जो है, हमारी तमाम जो वैल्यूज़ है, ये कल्चरली बेस्ड है। हमने सोसाइटी से, हमने कल्चर से सीखी है। मुख्तलिफ कल्चरों में वुमेन को इस तरह ट्रीटमेंट की जाती है कि वो बेचारे पानी लाने तो जाती हैं, लेकिन पानी ला के खुद नहीं पी सकती जब तक घर के बड़े न पिए। इस तरह के वो बेचारी खुद तो बनाती है, गर्मी में, सर्दी में, डिज़ास्टर, एनवायरमेंटल ख़तरात का मुकाबला करके, लेकिन जब तक घर के मेल न खाए वो नहीं खा सकती है। तो ये एक जो है सोशल इनजस्टिस है, ये सोसाइटी के अंदर एक किस्म की एबनॉर्मल किस्म की पोजीशन है। तो ये इसलिए है, ये जो मेन इशू है ये हमारी सोसाइटियों में ये इसलिए है, ये रीज़न इसलिए है कि हम इक्वली उनको रिकॉर्ड नहीं करते हैं, हम इक्वल स्टेटस उनका नहीं मानते हैं। तो हम चूँकि एक ट्रेडिशनल सोसाइटी में रहते हैं, ट्रेडिशंस में रहने वाले लोग हैं, तो इस वजह से हमारा जो एक सिस्टम है, इस सिस्टम में हम एडजस्ट है, हमारी एक एडजस्टमेंट हुई है और जिस सिस्टम में हम रहते हैं, तो इस वजह से हम उनको इस्लाम कहते में रहता है, हालांकि इसका इस्लाम का इन चीज़ों से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये सारी चीज़ें जो है ये सोशल है नेचर में। इनकी जो बैक में अगर हम जाए, अगर हम इनको चेक करें, तो इनकी जो मिलावट है वो सोसाइटी से है, ट्रेडिशन से है, और इनका ताल्लुक़ जो है ये किसी इनका ताल्लुक़ जो है वो किसी उससे नहीं है, रिलीजन वगैरह से नहीं है। तो इस वजह से जब हम वुमेन के हवाले से बात करते हैं और सोशो कस्टम और ट्रेडिशंस की बात करते हैं और उनकी इफ़ेक्ट वुमेन पे बात करते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा एक है। बहुत सारे हम क्या करते हैं, वुमेन को जिस तरीके से हम ट्रीट करते हैं, जिस तरीके से वुमेन की राइट्स की बात करते हैं, वुमेन को हम इक्वली ट्रीट नहीं कर रहे होते हैं। हमारी वुमेन की असल जो इफ़ेक्ट है हमारी सोशल और हमारी जो
کسٹم اینڈ ٹریڈیشن کا، اور یہ ہے کہ وومن پراپرلی وومن امپرومنٹ نہیں ہے سوسائٹی میں، وومن کے